بریڈلی ہال اس کا یہ بریڈلی ہال تقریباً 7 کنال کی اراضی پر مشتمل ہے۔ یہ ایک برٹش ہال ہے اور تحریک آزادی کی سرگرمیوں میں تعمیر کروایا گیا۔ سردار دیال سنگھ مجیٹھیا کے مشورے کے مطابق چندہ اکٹھا کر کے اس ہال کی بنیاد رکھی گئی۔ بریڈلی ہال کا افتتاح کانگریس کے بانی رکن سریندر ناتھ بنرجی 30 اکتوبر 1900 کو کیا۔ یہ لیسٹر ہال ایک سیکولر ہال ہے جو برطانوی طرز کا ڈیزائن کیا ہوا ہے۔ اس ہال میں تقریباً 3000 افراد کے بیٹھنے کی گنجائش ہے۔ اس میں کئی کمرے ہیں اور اس کے علاوہ مختلف شعبہ جات کے بھی کمرے ہیں جیسے کہ اس وقت کی ضرورت تھی۔ اس کے علاوہ اس ہال میں ایک پیویلین بھی ہے۔ اس کی چھت ریلوے کی طرز پر بنائی گئی ہے۔ چارلس بریڈلی 1833 میں ایم ٹاؤن کے مقام پہ پیدا ہوا اور 1891 میں وفات پائی اور یہ 4 مرتبہ برطانوی پارلیمنٹ کا ممبر بنا۔ بریڈلی ہال اگرچہ بنانے والا شخصیت کا مالک بریڈلی ایک لا دین شخصیت کا مالک تھا اور حقوق نسواں، خاندانی منصوبہ بندی، تمام انسانوں کی برابری اور آزادی کا حامی تھا۔ اس نے انڈیا کی آزادی کی بھی آواز اٹھائی۔ ممبر آف انڈیا سے بھی لقب سے جانا جاتا۔ بریڈلی نے UK کی پارلیمنٹ کو انڈیا میں آزادی کی آواز اٹھائی اور ایک بل بھی پیش کیا۔ اس کے اس جرأت اقدام کو حال ہی میں اس سال اسی سلسلے میں اس کی یاد میں تعمیر کیا گیا اور بریڈلی ہال پر ایک ایسا وقت بھی آیا کہ دریائے راوی کی پناہ لینے پہ مجبور ہو گیا اور اس کا کہنا یہ تھا کہ دریائے راوی برطانیہ کا حصہ نہیں ہے۔ ایسا کہ غلط ہے۔ کانگریس کی دعوت پر وہ واحد مختصر دورہ کر کے ہندوستان آیا اور ہندوستان کی آزادی کی آواز اٹھائی۔ بریڈلی سوشل میڈیا پر بھی اتنا افواہیں وغیرہ تھی کیونکہ ریلوے کا ٹھیکے کا الزام کبھی کوئی امارات ہندوستان سے، اسی طرح اس نے زندگی بسر کی۔ اگرچہ زندگی اس کی خوشحال نہیں تھی۔ بریڈلی نے انڈیا کا دورہ بھی کیا وہ جس میں بمبئی شامل ہے۔ بس تحریک آزادی 19 صدی تک اس ہال نے قوم اور سیاسی نظریات کی ہندوستان کی عکاسی کی، خاص طور پر پنجاب کے رہنماؤں نے قربانی کا ذکر کیا۔ اس میں ڈاکٹر علامہ اقبال، مولانا ظفر علی خان، ڈاکٹر محمد اشرف، میاں افتخار الدین، ملک برکت علی، پنڈت جواہر لال نہرو، اجیت سنگھ، بھگت سنگھ، لالا لاجپت رائے، عطا اللہ شاہ بخاری، ان سب نے اپنی اپنی وابستگی کا اظہار کیا۔ قائد محمد علی جناح نے تحریک خلافت کے دوران 24 مئی 1924 کو یہاں ایک تقریر کی۔ پھر 1921 میں مہاتما گاندھی نے نان کوآپریشن موومنٹ
کی بنیاد رکھی، نیشنل کالج کی بنیاد رکھی۔ نیشنل کالج میں جو برطانوی اداروں کی سے تعلیم حاصل نہ کرنا چاہتے تھے اس سال میں مختلف ڈرامے وغیرہ بھی لگائے گئے۔ رام لیلا 12 سال تک ہوتا رہا۔ لاہور میں جب فلم اسٹوڈیو 1933 میں بنا تو اس ہال کو اسٹوڈیو کے طور پر بھی استعمال کیا گیا اور ڈراموں کی وجہ سے یہ ناچ گھر میں بھی جانا جاتا ہے۔ بریڈلی ہال تقسیم ہند کے وقت پناہ گزینوں کے طور پر بھی استعمال ہوا اور بعد میں محکمہ خوراک کے لیے بھی استعمال ہوا اور پھر کسی وقت اسٹیل مل کے گودام کا حصہ بھی رہا اور 1956 میں شاہزادگان کی عمارت کو خاصا نقصان پہنچا۔ بھگت سنگھ 1922 سے 1926 تک اس ملک میں رہا۔ سیاسی اور انقلابی تربیت اسی حال سے شروع کی۔ بھگت سنگھ کے پتا جی سردار کشن سنگھ اس حال میں پتہ تحریر کیا۔ 1930 میں نارائن پرساد بیتاب کا ڈرامہ کسوٹی یہاں ہوا اور 1912 تک گور جان کلکتے والی رام لیلا 12 سال تک ہوتا رہا۔ اندر کمال گجرال سابق وزیر اعظم انڈیا نے اپنی سیاسی جدوجہد کا آغاز اسی جگہ کیا اور اسٹوڈنٹ یونین کی بنیاد رکھی۔ یہ حال تقریباً 7 کنال کے رقبے پر ہے اور یہ سرخ اینٹوں سے بنایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس حال میں مختلف دفاتر بھی رہے سیاسی پارٹیوں کے، جن میں غدر پارٹی، کسان تحریک، پگڑی شمال جٹا، نوجوان بھارت سبھا اور بھگت سنگھ ڈیفنس کمیٹی۔ اندر کمال گجرات نے اپنی یونین کی بنیاد بھی اسی ہال میں رکھی۔ کرنل ایچ آر کی تجویز پر اس روڈ کا نام ریڈیگن روڈ رکھا۔ یہ بھی آخر میں چینل کو پلیز سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ یہ آپ کے لیے ویڈیو بنائی گئی ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں پلیز۔